خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب بیشتر بدانیم سرانجام اصحاب فیل از زبان قرآن بیشتر بدانیم تک پہنچے ہیں. بیشتر بدانیم میں اصحاب فیل کا انجام کیا ہوا قرآن کی زبان سے سنیے. قرآن نے بھی اصحاب فیل کے ماجرا کو اور اس کی داستان کو نقل کیا ہے. قرآن کی زبان میں بھی یہ داستان آپ کو مل جائے گی. اصحاب فیل کی جو داستان آپ نے سبق میں پڑھی ہے ٹھیک، وہ ایک داستان تھی مفصل. قرآن نے بھی اس داستان کو بیان کیا ہے. مکمل ایک سورہ ہے قرآن میں، سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک، تو قرآن کی زبان میں سر انجام اصحاب فیل، اصحاب فیل کا انجام، سر انجام یعنی کیا ہے؟ عاقبت، انجام. الزبان قرآن، قرآن کی زبان سے. بنام خداوند بخشندہ مہربان. شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے کہ جو بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ بسم اللہ کا ترجمہ فارسی میں، بسم اللہ کا ترجمہ فارسی زبان میں یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے جو یہاں پہ دیا ہے، بنام بخشندہ، بنام خداوند بخشندہ مہربان. اب یہ ترجمہ ہے میرے خیال سے سورہ فیل کا. آیا ندیدی خدائے تو با اصحاب فیل، یعنی سپاہ فیل سوار، فیل سوار، سپاہ فیل سوار اب رہے چکر. آیا ندیدی، کیا تم نے نہیں دیکھا، علم ترہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، کہ خدا تو، کہ تمہارے پروردگار نے با اصحاب فیل، اصحاب فیل کے ساتھ. اصحاب فیل کون؟ یعنی ابرہا کا وہ لشکر کہ جو ہاتھیوں پر سوار تھا، چیکرد، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. آیا ندیدی خدائے تو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. آیا نقشے خراب کردنے کعبے، یعنی آنہارا باطل نہ ساخت. جو نقشہ ان لوگوں نے بنایا تھا، جو سازش رچی تھی ابرہا نے، کیا اللہ نے اس کو باطل نہیں کر دیا. آیا نقشے خراب کردنے کعبے، خانہ کعبہ کو ویران کرنے کا جو نقشہ بنایا تھا، جو سازش رچی تھی آنہا ان لوگوں نے، اسے اللہ نے باطل نہ ساخت. کیا اسے باطل نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا. باطل نہ ساخت یعنی بیکار کر دینا، بے اثر کر دینا، بے نتیجے بنا دینا. برائے ہلاکت آنہا پرندگان را گروہ گروہ فرستاد. برائے ہلاکت آنہا، ان لوگوں کو نابود کرنے کے لیے، ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے، پرندگان را، پرندوں کو، گروہ گروہ، فوج کی شکل میں، گٹ گٹ کر کے، فرستاد بھیجا، جھنڈ جھنڈ، فوج در فوج. ٹھیک، برائے ہلاکت آنہا، ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے، ان لوگوں کی تباہی کے لیے، ان لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، پرندگان را، پرندوں کو، گروہ گروہ فرستاد، فوج در فوج بھیجا. گروہ گروہ یعنی کئی کئی پرندے ایک ساتھ، جھنڈ جس کو بولتے ہیں، جماعت بولتے ہیں. کہ با سنگہائی السجیل، گلے سبت شدے آنہا را ہدف قرار میداد. کہ با سنگہائی السجیل، کہ سجیل سے بنے ہوئے پتھروں. سجیل کیا ہے؟ گلے سفت شدے،
ہمارے گاؤں میں چڑیا مارنے کے لیے جو گلٹا بناتے ہیں نا، گلٹا پہ جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، مٹی گوندھ کر کے، مٹی کو گوندھ کر کے جس کو پھر سفت کر دیا جائے، سفت یعنی مضبوط کر دیا جائے، سمجھ رہے ہیں، پکا دیا جائے، وہ اس طریقے کا بھائی بالکل گلٹا، کبھی کبھی دھوپ میں رکھتے ہیں، کبھی کبھی آگ میں ڈال دیتے ہیں، تو سفت ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو ایسا لگتا تھا کہ جیسے گیلی مٹی سے بنا کر کے سخت کر دیا گیا ہو، اسے پکا دیا گیا ہو، جیسے اینٹ وغیرہ ہوتی کہ با سنگھائی السجیل، کہ سجیل سے بنے ہوئے پتھروں کے ذریعے گلے سفت شدے، گل یعنی گل ایسی مٹی جو مرطوب ہو، سفت شدے جو سخت ہو گئی ہو، آنہارا ہدف قرار میدادند، ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے تھے، ہدف قرار میدادند نشانہ بنا رہے تھے، سجیل سے بنے ہوئے پتھروں کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر کو نشانہ بنا رہے تھے، ٹھیک۔ پس آنہارا مانند کاہ یا برگ خشک شدے متلاشی گردانید، پس آنہارا، پس ان لوگوں کو یعنی اصحاب فیل کو، مانند کاہ، کاہ کیا ہے؟ بھوسا، کاہ یعنی بھوسا جو جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، گائے کو، بھینس کو، دیکھا سانی، ٹھیک، کاہ یعنی بھوسا، برگ خشک شدے یا سوکھے ہوئے پتے کے مانند، متلاشی گردانی بکھیر کے رکھ دیا، متلاشی ہو جانا کسی چیز کا، بکھر جانا۔ پس آنہارا، پس ان لوگوں کو، مانند کاہ یا برگ خشک شدے، بھوسے کی طرح یا سوکھے ہوئے پتے کی طرح، متلاشی گردانید بکھیر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ پورا ترجمہ ہے کس کا؟ سورہ فیل کا، ٹھیک۔ عبرت گرفتن از روزگار، کہنے کہ زمانے سے عبرت حاصل کرنا، عبرت بتایا تھا کل، ایسا درس جو آگاہی کا اور بیداری کا سبب بنے، اس کو کہتے ہیں عبرت، عبرت گرفتن از روزگار، روزگار یعنی زمانہ، وقت، ٹھیک، زمانے سے عبرت حاصل کرنا۔ خداوند عزیز در آخر آیے 2 از سورہ حشر می فرماید، کہنے کہ خداوند متعال سورہ حشر کی آخری 2 آیت میں فرماتا ہے، خداوند عزیز در آخر آیے 2 از سورہ حشر، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کے آخر میں خداوند متعال فرماتا ہے، اے صاحبان بصیرت عبرت بگیرید، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو۔ آپ لوگ، ایک بصیرت ہے، ایک بصارت ہے، ایک بصارت ہے اور ایک بصیرت ہے۔ بصارت یعنی یہ آنکھ، یہ ظاہری آنکھ جس سے ہم لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ بصارت سب کے پاس ہوتی ہے، بصیرت سب کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ بصیرت دل کی نگاہوں سے دیکھنا، دل کو اتنا پاکیزہ بنا لینا، اتنا روشن بنا لینا کہ وہ ہر چیز کی واقعیت اور حقیقت آپ کے لیے روشن ہو جائے، کہ بصیرت، دوربین، دوراندیش، جو حقائق کو آسانی کے ساتھ درک کر سکے، سمجھ سکے، وہ حالات کو دیکھتا ہے، فوراً اندازہ لگا لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، ماحول کیسا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ بصیرت، بصیرت بہت ضروری ہے، آگاہی،
روشن دلی، بصیرت اگر نہ ہو انسان کے اندر تو ہمیشہ دنیا میں دھوکہ کھاتا ہے۔ بصیرت بہت ضروری ہے، بصارت نہیں بھی ہوگی تو چلے گا، بصیرت بہت ضروری ہے، سمجھ رہے؟ اے صاحبان بصیرت، بصیرت آپ وہ معنی اگر کرنا چاہتے ہیں تو بس صاحبان بصیرت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو روشن دل ہیں۔ کیا ہے؟ جن کے دل روشن ہیں۔ عبرت بگیرید، عبرت حاصل کرو، عبرت لو۔ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماید، نبی کریم فرماتے ہیں عبرت بگیرید کی درمیان گزشتگان شما در سہائی عبرت ہست، کا عبرت حاصل کرو کہ جو لوگ تمہارے درمیان سے گزر گئے ہیں، کہ درمیان گزشتگان شما کہ تمہارے گزرے ہوئے لوگوں کے بیچ جو لوگ تمہارے درمیان سے گزر گئے ہیں، در سہائی عبرت ہست، ان میں بہت ساری عبرت کے درس ہیں۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اگر کوئی کامیاب ہے، کسی کا نام ہے، خوش نامی سے اگر کوئی یاد کیا جاتا ہے تو درس لو، تم بھی اپنے آپ کو اسی کے کردار میں ڈھالو، اسی کے راستے پہ لگاؤ، تاکہ اسی طریقے سے تمہارا بھی نام روشن ہو، کل تمہیں بھی خوش نامی سے لوگ یاد کریں۔ اگر کوئی دنیا سے گیا ہے، لوگ اس کی بنسبت اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں، برے نام سے اسے یاد کرتے ہیں، تو آپ غور کرو کہ کیوں آخر لوگ اسے جو ہے برے نام سے یاد کرتے ہیں، کیا کرتا تھا، کیسے رہتا تھا۔ ٹھیک، عبرت حاصل کرو، تم اپنے آپ کو بچاؤ ان سب چیزوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں بھی لوگ بدنامی سے یاد کریں، ہے نا۔ عبرت کا مطلب جو لوگ گزر گئے ہیں، اب چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ عبرت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھا۔ پیامبر اکرم میں فرمایت، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں عبرت بگیرید، درس آگاہی لو، درس بیداری لو، عبرت حاصل کرو کہ درمیان گزشتگان شما، گزشتگان گزشتہ کی جمع ہے کہ تمہارے گزرے ہوئے لوگوں کے بیچ میں، یعنی جو تمہارے آبا و اجداد گزر گئے ہیں، یا آبا و اجداد نے جو بھی گزر گیا ہے نا، کہ درمیان گزشتگان شما کہ آپ کے گزرے ہوئے لوگوں کے بیچ در سہائے عبرت ہست، بہت ساری عبرت کے درس ہیں۔ آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو بہت ساری عبرتیں آپ کو مل جائیں گی ان کی زندگیوں میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا چے بسیار اس عبرت ہا بچے قدر کمن عبرت گرندگان۔ امام فرماتے ہیں کہ عبرتوں کی بھرمار ہے، عبرتیں بے شمار ہیں، لیکن عبرتیں حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ عبرتیں تو بہت ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے چھ بسیار اس عبرت ہا، کتنی زیادہ ہیں عبرتیں۔ باقی آپ کی ہر نگاہ عبرت ہو سکتی ہے، ہر چیز سے آپ درس لے سکتے ہیں، عبرتیں کم ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ایک درس ہے انسان کے لیے، اگر درس لے تو، نہیں لے تو سب کچھ بھی نہیں ہے۔ چے بسیارس کتنی زیادہ ہیں، عبرتہا عبرتیں، بچے قدر کمن اور کس قدر کم ہیں عبرت گرندگان، عبرت لینے والے۔ آسان لفظوں میں عبرتیں بہت ہیں، لینے والے کم ہیں۔ ہم چنین بھی فرمایت، اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر کس بیشتر عبرت بگیرد لغزش و خطایش کم تر است، کہ جو شخص جتنی زیادہ عبرت حاصل کرے گا اتنی ہی کم لغزش اور خطا کرے گا۔ عبرتیں حاصل کرنے والے
لغزشوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی میں عبرت حاصل نہیں کرتے وہ اکثر و بیشتر کیا ہے لغزشوں کا شکار ہوتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں۔ ہر کس بیشتر عبرت بگیرد، جو شخص زیادہ عبرت حاصل کرے گا لغزش و خطایش کمتر اس کی لغزش اور خطا کمتر۔ لغزش اور خطا ایک ہی ہے، یہ مترادف ہے۔ لغزش اور خطا مترادف ہے، الگ الگ کلمے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، غلطی۔ یہ تمام حدیثیں منتخب میزان الحکمہ سے دی گئی ہیں۔ ٹھیک، درس 19واں سبق، یک تصمیم۔ تصمیم یعنی ارادہ، یک تصمیم یعنی ایک ارادہ، ایک ارادہ مستحکم، ایک ارادہ مضبوط، ایک ارادہ جدی۔ بے ہارون خلیفہ ستمگر عباسی خبر دادن کہ صفوان شترہا یشرا یکجا فروختے اس، بنابر این برائے حمل کاروان خلیفہ در سفر حج باید فکر دیگری کرد۔ یہ وہی داستان ہے جو آپ نے 7ویں امام کی حیات طیبہ میں پڑھا تھا۔ صفوان جمال جو 7ویں امام کے خاص صحابی اور شاگرد ہیں، جو ہر سال ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے پر دیتا تھا اور ہارون رشید ان اونٹوں کے ذریعے سے حج کے سفر میں جاتا تھا۔ ایک سال امام نے منع کیا، کہا کہ تم اپنا اونٹ خلیفہ کو کیوں دیتے ہو؟ کہا بھئی میں اس کو لشکر کشی کرنے کے لیے، کوئی نجی کام کے لیے یا کوئی ایسے بیکار کی چیزوں کے لیے تھوڑی دیتا ہوں، سفر حج پہ جاتا ہے، سفر مانوی، اس کے لیے میں دیتا ہوں۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ خلیفہ جو تمہارا اونٹ لے کے جاتا ہے تو تم اس بات کی امید رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ نہیں کہ خلیفہ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد تمہارا اونٹ واپس کرے اور جو مزدوری ہوئی ہے اس کی یا جو کرایہ ہوا ہے وہ کرایہ دے؟ کہا کہ ہاں یقیناً۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنے دنوں تک تو خلیفہ کی زندگی کا آرزومند ہے، وہ چاہتا ہے کہ خلیفہ جو مر جائے گا تو کون دے گا؟ کہ یہ جو اتنے دنوں تک کی، جتنے دن بھی لگتے ہیں حج کے سفر پہ جانے میں اور واپس آنے میں، اتنے دن تو خلیفہ کی زندگی چاہتا ہے، کہے کہ یہ غلط ہے، ایک ستمگر کی حیات کی تمنا کرنا گناہ ہے۔ کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا اونٹ نے بیچ دیا سارا، امام کے کہنے پر وہ اسی کو دیا ہے۔ بے ہارون خلیفہ ستمگر عباسی، کہہ رہے کہ عباسی ستمگر خلیفہ ہارون کو، ہارون رشید جو عباسی سلسلہ عباسی خلفاء کا ایک ستمگر خلیفہ تھا، خلیفہ ستمگر عباسی، عباسی ظالم خلیفہ ہارون کو خبر دادند، خبر دی گئی، بتایا گیا کہ صفوان شترہا یشرا یکجا فروختے است، کہ صفوان نے اپنے تمام اونٹوں کو ایک ہی بار بیچ رکھا ہے، ایک ہی جگہ بیچ رکھا ہے۔ شترہا یشرا اپنے اونٹوں کو یکجا، ایک ہی بار میں یا ایک ہی جگہ، فروختے است بیچ دیا ہے، بنابر ان برائے حمل کاروان خلیفے در سفر حج، لہذا خلیفہ کے حج کے سفر میں کاروان کو، قافلے کو حمل کرنے کے لیے باید فکر دیگری کر، دوسری فکر کرنی پڑے گی، کچھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہر سال ان کا اونٹ لے لیتے تھے،
اسی پر سوار ہو کر کے لوگ چلے جاتے تھے. اب کیونکہ اس کے پاس اونٹ ہی نہیں ہے، اس نے بیچ دیا ہے سارا، تو اب کیسے خلیفہ کا کاروان جائے گا حج کے سفر پہ؟ کہ اب کچھ کرنا پڑے گا. بنا برئین لہذا برائے حمل کاروان خلیفہ کے قافلے کو حمل کرنے کے لیے در سفر حج کے سفر میں باید ضروری ہے کہ فکر دیگری کر، کوئی دوسری فکر کی جائے، کچھ دوسرا سوچا جائے. ہارون سخت در شگفت شد، ہارون کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا. شگفت یعنی تعجب، حیرت. ہارون سخت یعنی بہت، بسیار، سمجھ لیں. سخت سے مراد یہاں وہ سخت نہیں ہے، سخت یعنی یہاں بسیار. ہارون بسیار متعجب شد، ہارون سخت در شگفت شد، ہارون کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا. بدر اندیشے فرو رفت، اور سوچ میں ڈوب گیا. اندیشے یعنی سوچ، فرو رفتن یعنی کسی چیز میں کھو جانا، ڈوب جانا، غرق ہو جانا. بدر اندیشے فرو رفت، اور سوچ میں ڈوب گیا کہ چرا صفوان شترہائے اشراف فروختے ایس، کہ کیوں آخر صفوان نے اپنے تمام اونٹ بیچ ڈالے ہیں. چرا صفوان، کیوں صفوان نے شترہائے اشراف اپنے اونٹوں کو فروختے ایس بیچا ہے. مگر آنہا را بما کرائے نہ دادے بود، کیا ان اونٹوں کو ہمیں کرائے پر نہیں دیا تھا؟ مگر سے مراد یہاں پر کیا؟ مگر ان کو یعنی اونٹوں کو، بما ہمیں، کرائے نہ دادے بود کرائے پر نہیں دیا تھا. ہم نے تو اس کو پیسے دیے تھے، ہم نے تو اس سے کرائے پر لیا تھا، اس نے اپنے اونٹ ہمیں کرائے پہ دیے تھے. انکارو کاملاً غیر عاجز، اس کا یہ کام، اس کا یہ عمل پوری طریقے سے عادت کے خلاف ہے. ہمیشہ تو اونٹ دیتا تھا ہمیں کرائے پر، ہم لے کے جاتے تھے. یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کرائے پر دینے کے بعد بھی، بات چیت ہو جانے کے بعد بھی سارے کے سارے اونٹ یکجا فروخت کر دیے، بیچ دیے. انکار او، اس کا یہ عمل، اس کا یہ کام، کاملاً پوری طریقے سے، غیر عادی، غیر عادی ہے، غیر معمولی ہے، عادت کے خلاف ہے. ہارون صفوان را خواست و بے او گفت، ہارون نے صفوان کو طلب کیا. خواست یعنی چاہا، لیکن یہاں بمعنی طلبید. کیا رہے گا؟ ہارون صفوان را طلبید، ہارون نے صفوان کو طلب کیا، بلایا. و بے او گفت، اور اس سے کہا، شنیدم کہ ہمیں شترہایت را فروختی، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے تمام اونٹ بیچ دیے ہیں. شنیدم میں نے سنا ہے کہ ہمیں شترہایت را، کہ تم نے اپنے تمام اونٹوں کو فروختی، بیچ دیا ہے. بلے اے خلیفہ. صفوان نے کہا ہاں خلیفہ بیچ دیا ہے. خلیفہ پوچھتا ہے چرا، کیوں بیچا؟ کا برائے ان کی توانائی یہ نگہداری آنہا نہ دانم، کہ اس لیے بیچ دیا کہ آپ ان کو سنبھالنے کی مجھ میں دم باقی نہیں ہے. برائے ان کی توانائی یہ نگہداری آنہا، ان کی حفاظت کی طاقت اب مجھ میں نہیں ہے، میں ان کو نہیں سنبھال سکتا، مجھ سے نہیں کھلایا پلایا جاتا، مجھ سے دیکھ ریکھ نہیں ہو پاتی، اتنے سارے اونٹ کو اکیلے سوال. برائے ان کے اس لیے کی توانائی نگہداری آنہا را، ان لوگوں کی نگہداری، ان لوگوں کی حفاظت کی طاقت و توانائی ندارم نہیں رکھتا. راستش را بگو چرا آنہا فروختی. خلیفہ نے کہا بھائی سچ سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے، کیوں آخر بیچا؟ یہ تو بہانے بازی ہے، مجھے پتا ہے، آج تک طاقت تھی، اچانک طاقت چلی گئی. راستش را بگو، حقیقت بتاؤ. یہ راستش جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت سے آگاہ کرو.
اس کی حقیقت بتاؤ، راستہ شرا بگو، اس کی سچائی، اس کی حقیقت بتاؤ. چرا انہارا فروختی، کیوں انہیں بیچا ہے؟ پہ ہمیں سبب کی گفتم، صفوان نے کہا اسی وجہ سے جو میں نے بتایا، نہیں ان کی حفاظت کر سکتا. بلے من میدانم چرا شترہائے ترا فروختی، خلیفہ کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے اونٹ کیوں بیچے ہیں. حتمم امام تو از موضوع، یقیناً، حتماً یعنی یقیناً، امام تو تمہارے امام نے از موضوع قرارداد ما باخبر شدے، ہمارے درمیان جو قرارداد ہوئی ہے اس موضوع سے باخبر ہو گئے ہیں. وطورا از انکار بازداشتے است، اور تمہیں اس کام سے منع کیا ہے، روکا ہے. بازداشتن یعنی روکنا، منع کردن. بے دستور اوس کی شترہائے ترا فروختی، تم نے اپنے اونٹ ان کے حکم سے بیچے ہیں. دستور اوس ان کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے کہ شترہائے ترا کہ تم نے اپنے اونٹوں کو فروختی بیچا ہے. چرا انکار نہ کر دی، کیوں آخر تم نے یہ کام کیا ہے؟ چلیں بقیہ کل انشاءاللہ دیکھیں گے.